ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ صوم یا روزوں کا مطلب ہے کہ انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے، شہوانی و نفسانی اعمال، غیبت، فحش، بدزبانی اور دیگر تمام گناہوں سے دور رکھے۔ ایسے ہی روزے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اس کائنات کے خالق کی طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آخری کتاب قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے بھی رمضان کے مہینے کے فرض کیے گئے ہیں اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت سے متعلق بیانات بڑے واضح ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کر دینے والی کتاب ہے۔ اس لیے جس کسی کو بھی رمضان کا مہینہ مل جائے وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو اپنے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں مکمل کر لے۔ اللہ لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے یہ سہولت دی گئی ہے تاکہ لوگ روزوں کی تعداد پوری کر لیں اور جو ہدایت بخشی گئی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے آخری رسول جن پر لوگوں کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، انہوں نے شعبان مہینے کے آخری دن یعنی رمضان سے ٹھیک ایک دن پہلے خطبہ دیا، لوگو، ایک بڑا بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہوتا ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس سے روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ جو روزے دار کو سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی کوثر سے پانی پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک سے رعایت برتے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ روزوں کے روحانی فوائد تو ہیں ہی، اس کے جسمانی و طبی فوائد بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ بیشتر قدیم و جدید اطباء و ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج اور جسم انسانی کے لیے ایک بہترین مصلح ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو گے۔ ڈاکٹر جوزف کہتے ہیں، روزہ رکھنے سے ظاہر و باطن کی غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر سموئل الیگزینڈر کا خیال ہے کہ روزہ روحانی امراض کا علاج ہے، یہ روح کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سی فرانڈ مانتے ہیں کہ روزہ گناہوں اور بیماریوں سے بچاتا اور جذبات و خیالات کو خراب ہونے سے روکتا ہے۔ ڈاکٹر برام جے ہنری کا کہنا ہے کہ روزہ دل میں سکون و اطمینان پیدا کرتا ہے، اس سے قوت برداشت بڑھتی ہے اور سختیاں سہنے کی عادت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر یمرود کے مطابق سکون و اطمینان پیدا کرنے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے۔ ڈاکٹر جیکب روزے کو روح کی غذا قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ایمرسن مانتے ہیں کہ بغرض علاج ڈاکٹر جس طریقے سے بھوکے رہنے کو کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا بہترین طریقہ وہ روزہ ہے جو اہل اسلام رکھتے ہیں۔ ہالینڈ کے ایک بہت بڑے پادری پوپ ایلف گال کا کہنا تھا کہ انہوں نے شوگر، دل کے مریضوں اور معدے کے مریضوں کو مستقل 1 مہینے تک روزے رکھوائے جس سے انہیں کافی افاقہ ہوا۔
فارماکولوجی کے ماہر ڈاکٹر لوتھر جیم نے اپنی باقاعدہ تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ روزہ جسم اور خاص طور پر معدے کے امراض میں صحت کی ضمانت ہے۔ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کا خیال ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ رمضان کے روزوں سے سپاہیانہ ہمت اور ضبط نفس کی روح امت میں تازہ ہو جاتی ہے۔ پابندی وقت، مختص اوقات میں خورد و نوش اور قیام اللیل و پابندی عبادات کے لحاظ سے بھی مہینے بھر کی یہ مشق سال بھر کے لیے انفرادی و اجتماعی زندگی کی سرگرمیوں سے متعلق ایک بہترین نسخہ ہے۔ روزوں کے ذریعے انسان اپنی اخلاقی قدروں کو اجاگر کرتا ہے اور ایک خوبصورت اور صالح معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے، طبقاتی فاصلوں کو کم کرتا ہے اور کمزور طبقوں کے ساتھ کرم گستری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ روزوں میں مالدار آدمی جب پورے دن بھوکا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب و لاچار لوگ کیسے ساری زندگی ایسے ہی فقر و فاقہ میں گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں کا خیال رکھا جائے۔ رمضان میں گھر کے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے غریبوں کے لیے صدقہ فطر کی شکل میں روزوں کا صدقہ نکالا جاتا ہے، جو سال بھر کے لیے محتاجوں اور بے کسوں کی داد رسی کا ایک درس ہوتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ مکمل ہوتے ہی اہل ایمان خدا کے حضور نماز دوگانہ کی شکل میں سجدے شکر ادا کرتے ہیں اور امیر و غریب سب مل کر خوشیاں بانٹنے کا کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا تہیہ کرتے ہیں۔ تب کہیں جا کر تقویٰ کے اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں جو روزوں کا حقیقی مقصد ہے۔ اللہ کرے اس رمضان ہم کتاب اللہ کو سمجھیں، اس کو حرز جاں بنائیں اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔